صل على علي بن موسى الرضا المرتضى اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد السلام علیکم یا علی بن موسیٰ الرضا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، روضہ منورہ امام علی رضا علیہ السلام کی جانب سے ہفتہ وار پروگرام بزم شمس و شموس میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایام فاطمیہ ہیں۔ یہ وہ ایام ہیں جن ایام میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد اسلام اور مومنین کا دوسرا بڑا نقصان ہوا۔ رحلت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اور شہادت حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا تک بیچ میں سب سے کم جو عرصہ 90 دن کا گزرا، مسلمانوں کی وہ تربیت جو رسول نے کی تھی، 90 دن کے بعد مسلمان اپنی اس تربیت کو چھوڑ کر رسول کے خاندان اور رسول کی سب سے عزیز اور رسول کے سب سے قریب رہنے والی ہستی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو ایسا پرسہ دیا کہ بی بی کی شہادت واقع ہو۔ اسی موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مجد الاسلام والمسلمین، استاد العلماء حضرت علامہ عارف حسین واحدی صاحب۔ قبلہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ قبلہ ایام فاطمیہ ہیں اور جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کے ایام چل رہے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ مولا کے اس چینل سے، امام کے اس شبکے سے ایک مختصر سی حالات زندگی جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں گفتگو ہو، ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا سامد الحجج یا علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام۔ سعادت ہے بہت بڑی کہ مولا خدمت میں حاضر ہوا اور امام رضا اردو چینل کہ اس پروگرام میں بزم شمس و شموس میں شرکت کی۔ میں سمجھتا ہوں بہت ہی مفید پروگرام ہے۔ یہاں سے ان پروگراموں کے ذریعے پوری دنیا میں جو اردو زبان بستے ہیں، مولا کے عاشقان اور مومنین اور اہل ایمان، ان تک ایک خوبصورت پیغام جاتا ہے، اور یہ معارف اہل بیت جو ہے یہ زیادہ سے زیادہ جانے چاہیے، اور یقیناً جب دو لوگوں تک پہنچیں گے تو لوگ دو حوالوں سے، ایک تو یہ کہ معارف اہل بیت سے آشنا ہوں، دوسرا چونکہ ایک مقام مقدس سے معارف نشر ہو رہے ہیں تو لوگوں کا شوق بڑھے گا کہ ہم اسے دیکھیں۔ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا وہ ہستی ہیں جو میں سمجھتا ہوں کائنات میں وہ جو برتر خواتین ہیں ان کا حصہ ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سیدۃ النساء العالمین کہا ہے، اور حضور اکرم نے جو فرمایا ان کے بارے میں کہ یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہیں، یہ مراد یہ نہیں ہے کہ میری ذات کے جگر کا ٹکڑا ہے، یعنی میری رسالت کا حصہ ہیں۔ حضرت جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا جو فضیلت ہے، یہاں سے میں سمجھتا ہوں دیکھ لیا جائے کہ قرآن ارشاد فرماتا ہے حضور اکرم کے بارے میں کہ ما ینطق عن الہویٰ ان هو الا وحی یوحیٰ۔ تو جب قرآن پیغمبر اسلام کو یہ سرٹیفکیٹ دے رہا ہے کہ جو وہ بولتے ہیں وہ وحی الہی کے مطابق ہوتا ہے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ حضور نے جو جناب سیدہ کے بارے میں جملے کہے ہیں، یا حسنین شریفین کے بارے میں جو فرامین ہیں ان کے، یا مولا علی علیہ السلام کے بارے میں ہیں، وہ ان کی ذات کے جملے نہیں ہیں بلکہ ان کی رسالت کا حصہ ہیں، ان کا فریضہ ہے، ان کی ذمہ داری ہے، ان کی رسالت ہے، اور یہ پیغام دنیا تک پہنچے۔
اور یہ وحی الہی کے مطابق ہیں، اللہ کی رضا کے مطابق یہ جملے ہیں۔ تو جناب سیدہ کے حوالے سے یہ جملے کہ فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، اور اگلے جملے بڑے عجیب ہیں کہ جو جناب زہرا کو خوش کرے گا وہ مجھے خوش کرے گا، جو جناب سیدہ کو غضبناک کرے گا اور ناراض کرے گا وہ مجھے ناراض کرے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایام فاطمیہ ہیں، ایام جناب سیدہ ہیں، حضرت صاحب العصر والزمانہ جل اللہ فرجہ الشریف مولا امام رضا علیہ السلام اور تمام اہل ایمان دنیا میں جو ہیں ان کے حضور تعزیت عرض کرتے ہیں ان ایام کے حوالے سے۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں توفیق دے، ہماری خواتین کو توفیق دے کہ اس بہت بڑے اسوہ کامل کے کو لے کر آگے بڑھ سکیں اور اپنی زندگیوں میں کوئی تغیر، کوئی تبدیلی، کوئی انقلاب لا سکیں، اور خصوصاً جناب سیدہ کی جو سیرت طیبہ ہے اور ان کے جو فضائل ہیں ان کو دنیا میں اجاگر کرنے کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، لذا ہم پہ اس پہ مسلسل محنت کرنی چاہیے۔ آپ نے فرمایا سیرت جناب سیدہ فاطمہ زہرا ایک نمونہ عمل ہے، تو سیرت سیدہ فاطمہ زہرا چونکہ وہ سیدۃ النساء العالمین ہیں، پوری عالمین کی، چاہے وہ مسلم ہو چاہے نان مسلم کوئی بھی خاتون ہو، ان کے لیے ان کی زندگی ایک رول ماڈل ہے۔ تو تھوڑی اس پہ وضاحت فرمائیے کہ کس طرح ہماری خواتین جناب سیدہ کی اس زندگی کو سامنے رکھ کے اپنی لائف گزار سکتی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کی جو دنیا ہے ظاہر ہے نیٹ کی دنیا ہے، اور مغرب جو ہے بہت زیادہ شور شرابہ کرتے ہیں کہ خواتین کے حقوق، حتیٰ حیوانوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں، خواتین کے حقوق کی بات کرتے ہیں۔ ہم جب تاریخ پہ نگاہ ڈالتے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے جو خواتین کی صورتحال تھی انتہائی ابتر تھی۔ بچی جب پیدا ہوتی تھی تو خود والد جا کر اسے زندہ درگور کر دیتا تھا، بہت بڑا ظلم تھا، ایک ظلمت تھی، ایک تاریکی تھی، اندھیرے چھائے ہوئے تھے، جہالت کے اندھیرے تھے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر یہ بیٹی پیدا ہوئی فاطمۃ الزہرا، تو حضور نے جس انداز میں ان کی تربیت کی، جس انداز میں ان کو دنیا کے سامنے پیش کیا، اس حد تک تھا کہ حضور اکرم معتبر کتب میں اور حدیث میں ہے کہ جس وقت وارد ہوتی تھی حضور اکرم کھڑے ہو کے قام الیہا، صرف کھڑے ہو کے استقبال نہیں کرتے تھے، کھڑے ہو کے آگے بڑھ کر استقبال کرتے تھے، ورحب بہا، اور ان کو مرحبا کہتے تھے اور ان کی پیشانی اقدس پر بوسہ دیتے تھے۔ یہ حضور بتا رہے تھے آگے یہ ایسی خاتون آ گئی دنیا میں جو دنیا کی خواتین کے لیے نمونہ ہوگی اور دنیا کی خواتین کی سردار ہوگی، اور وہ ظلم جو خواتین پہ ہوا ہے میری رسالت سے پہلے، اسلام کے آنے سے پہلے، اس میں بہت بڑی تبدیلی آئے گی اور عورت کی ایک عظمت دنیا پہ اجاگر ہوگی۔ میں سمجھتا ہوں آج بھی مغرب جھوٹ بولتا ہے، اگر اسے چاہیے کہ عورت کی عزت و عظمت کو بحال کرے اور دنیا میں وہ کرے، تو میں سمجھتا ہوں وہ جو عورت کو استعمال کرتے ہیں اپنی معیشت کے لیے، اپنے مختلف کاموں کے لیے، جناب سیدہ کے جو کردار ہے وہ رول ماڈل کی حیثیت رکھتا ہے۔ اگر وہ پلٹیں اس طرف کہ سیدۃ النساء العالمین کی سیرت طیبہ کو دیکھیں، میں سمجھتا ہوں پوری انسانیت کے لیے ایک نمونہ ہے کہ عورت کا کردار اس طرح ہونا چاہیے، خاتون اس طرح آگے معاشرے میں کردار ادا کرے تاکہ دنیا کی خواتین کی اصلاح بھی ہو، ان کی تعلیم و تربیت بھی ہو، ان کی عزت و عظمت بھی اس طرح ہو۔ اچھا صاحب، جیسے آپ نے گفتگو فرمائی ہے، آپ کی گفتگو سے اور تعلیمات اسلام سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جتنی اسلام نے عورت کو عزت دی ہے اتنی شاید سابقہ ادیان نے میں سے کسی نہیں دی ہے۔ پھر بھی جو مغرب کا جو پروپیگنڈا ہے وہ یہی رہتا ہے کہ اسلام عورت کے لیے تنگ نظر ہے، اسلام نے عورت کو دبایا ہوا ہے۔ اس حوالے سے آپ کیا؟ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے معیار اپنے ہیں، مسلمانوں کا معیار اپنا ہے۔ ان کا معیار عریانی ہے، فحاشی ہے، نیم عریانی ہے۔ وہ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان بھی اس طرح عورت کو آزادی دیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں جو قرآن کی روح سے، حدیث کی روح سے اور انسانی اقدار کی روح سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عورت ایک ایسا بڑا سرمایہ ہے معاشرے کے لیے، جس کی گود میں اولاد نے تربیت حاصل کرنی ہے، جس کی گود میں آئندہ نسل نے تربیت حاصل کرنی ہے، تو اس کو اس طرح کا کھلونا دنیا میں نہیں بننا چاہیے۔ اس کو ایک مقدس اور مبارک زندگی گزارنی چاہیے تاکہ دنیا کے لیے وہ نمونہ عمل ہو۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اس میں ہیں، احساس کمتری میں ہیں،
آگے چونکہ اسلام کے پاس مسلمانوں کے پاس اتنا بڑا نمونہ ہے، جناب خدیجۃ الکبریٰ ہیں، جناب سیدہ فاطمہ الزہرا ہیں، اور ان سے پہلے بھی دیکھیں جناب مریم ہیں، جناب آسیہ بنت مزاحم ہیں۔ یہ میرے خیال میں یہ عیسائیوں میں بھی یہودیوں میں بھی یہ نمونے موجود ہیں، لیکن میرے خیال میں وہ ان کو اگنور کر رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ جیسے ہمارا کلچر ہے، ہماری ثقافت ہے، ہمارا تمدن ہے، آپ مسلمان بھی اس طرح آئیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ اس حوالے سے اپنا جو اسلامی اصول ہیں، اپنے جو انسانی اقدار ہیں، ان کو برقرار رکھتے ہوئے دنیا مغرب میں، آج کی دنیا میں انٹرنیٹ کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے بھرپور کردار ادا کریں اور بتائیں کہ عورت کا کیا کردار ہے، اور عورت کے سامنے بہترین رول ماڈل یہ ہستیاں ہیں جو اسلام کے نزدیک تقدس رکھتی ہیں اور اسلام نے نمونے کے طور پہ پیش کیا، تاکہ دنیا میں یہ تبدیلی آئے کہ عورت کوئی کم تر نہیں ہے، عورت معاشرے میں بہت بڑا کردار ادا کر سکتی ہے۔ ظاہر ہے عورت نے خانہ داری بھی کرنی ہے، عورت نے بچوں کی تربیت بھی کرنی ہے، عورت نے شوہرداری بھی کرنی ہے، عورت نے والدین کو بھی سنبھالنا ہے۔ یہ سارے کردار جب عورت نے کرنے ہیں تو عورت کی تربیت اتنے بلند اصولوں کے مطابق ہونی چاہیے، جو حضور کی سیرت ہے، جو امیر المومنین علیہ السلام کی سیرت ہے، جو ائمہ طاہرین کی سیرت ہے۔ میرے خیال میں اس کردار کے مطابق اگر ہم چلیں گے تو انشاءاللہ دنیا خود بخود مان جائے گی کہ اصل عظمت یہی ہے اور اصل رول ماڈل یہی ہیں۔ تربیت کے حوالے سے آپ نے گفتگو فرمائی، تو جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی میں 3 بہت اہم حصے ہیں۔ ایک ایز اے دختر، بیٹی کے حوالے سے، ایک وہ بیوی، اور ایک وہ والدہ بن گئے۔ یہ 3 جو مرحلے ہیں سیدہ فاطمہ زہرا کی زندگی کے، انہوں نے کیسے اس کو ایک زندگی گزاری؟ ہماری خواتین کے لیے وہ کیسا ایک ماڈل ہونا چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں دنیا کی عورتوں کے لیے کامل ترین خاتون جو ہر حوالے سے نمونہ ہے وہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا ہیں، اور بھی کئی خواتین ہیں مقدس، مثلا جناب مریم ہیں، انہوں نے بچے کی تربیت یقیناً کی، لیکن ان کی زندگی میں شوہر نہیں ہے، شوہرداری نہیں ہے۔ تو دنیا اگر کہے کہ ہمارے لیے رول ماڈل اور مرکز تربیت جو ہے وہ جناب مریم ہے، تو اس میں یہ کمی آ رہی ہے۔ اسی طرح جناب آسیہ بنت مزاحم میں باقی چیزیں ہیں لیکن اولاد نہیں ہے، تو وہ ایک کمی ہے۔ لیکن جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو یہ کریڈٹ جاتا ہے، یہ ان کی عظمت ہے کہ انہوں نے والد کی بھی خدمت کی ہے، انہوں نے شوہرداری بھی کی ہے، اور انہوں نے بچوں کی بھی تربیت کی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان 3 چیزوں میں دیکھو، وہ جو علامہ اقبال فرماتا ہے کہ مریم ایک نسبت سے اللہ کو عزیز ہے، زہرا 3 نسبتوں سے اللہ کو عزیز ہے۔ دختِ خیر الرسل، خیر الرسول سید البشر کی وہ دختر ہیں، وہ زوجہ تاجدار حل عطا، وہ زوجہ ہیں تاجدار حل عطا مولا علی علیہ السلام کی، وہ عام مادر مرکز پرکار عشق، بہت بڑا جملہ ہے۔ آگے عشق کا جو محور ہے اور مرکز ہے پرکار کا، وہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا ہیں جو حسنین کی والدہ ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ان کی زندگی کی مفصل تحلیل میں جائیں، تجزیے میں جائیں تو ٹائم زیادہ چاہیے، لیکن امام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح جناب سیدہ نے حضور کا خیال رکھا، جس طرح ان کی خدمت کی، اس لیے تو آپ دیکھتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ ان کا کوئی کفر نہیں ہے، اگر علی نہ ہوتا تو کوئی کفر نہیں ہے، چونکہ حضور نے ان کی تربیت کی اور حضور نے ان کو پالا ہے اور انہوں نے بھی حضور کی خدمت کی ہے۔ اس ام ابی حاجیہ حضور نے فرمایا ہے ان کو، تو کہ کوئی باپ اپنی بیٹی کو ام ابی ہا کہے کہ اپنے باپ کی والد ہے، میں سمجھتا ہوں یہ حضور اکرم، اور یہ بھی میں کہہ چکا ہوں، ما ینطق عن الہوی ان ہو الا وحی یوحی، اپنی طرف سے نہیں کہ میں ہوں مثلا گناہگار آدمی ہوں، میں اپنی بیٹی کے بارے میں کوئی بھی جملہ کہوں، اپنی جو خواہشات نفسانی ہے، اپنی جو محبت ہے اس کے تحت کہوں گا، لیکن حضور جو کہیں گے وہ وحی الہی کے مطابق ہوگا۔ تو چونکہ یہ بھی دیکھ رہے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جناب سیدہ کی آگے جو اولاد آئے گی، جو کردار ہوگا عالم اسلام اور عالم انسانیت میں، اب وہ بہت بڑا کردار، یعنی اگر جناب سیدہ نہ ہوتی تو آگے جو نسل چلی ہے یہ پاکیزہ نسل، امامت نہ ہوتی۔ اب میں یہ کہنے میں کوئی عار محسوس نہیں کروں گا کہ اساس دین جناب سیدہ فاطمہ زہرا ہے، اساس اسلام جناب سیدہ فاطمہ الزہرا ہے، ان کی نسل نے دین کو بچایا ہے، ان کی نسل نے دین کی ترویج اور تبلیغ کی، اور آگے یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حضور حتیٰ جنگ میں جاتے تھے، جناب سیدہ ان کی خدمت میں ہوتی۔ جناب علی علیہ السلام کے حوالے سے بھی جو انہوں نے شوہرداری کی، میں سمجھتا ہوں کہ بے شک مشکلات میں رہی، یہ آسان نہیں ہے۔ آگے جناب سیدہ
گھر میں موجود ہوں اور کوئی آ کر دروازے پہ آگ لگائے اور ان کو دھمکیاں دے تو میرے خیال میں وہ زہرا کا کردار تھا. کوئی اور عورت ہوتی تو پٹ جاتی، لیکن زہرا کا کردار تھا کہ علی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے ساتھ اس طرح رہی کہ امامت کا دفاع کیا. میں سمجھتا ہوں جناب سیدہ کے سامنے صرف شوہر نہیں تھا، حضرت علی علیہ السلام امامت کے درجے فیض تھے تو وہ امامت کا مسلسل دفاع کر رہی تھی. اور آگے جو اولاد کی تربیت ہے، آج جناب امام حسن مجتبیٰ جیسا امام، شہید کربلا امام حسین جیسا امام، جناب زینب کبریٰ، جناب ام کلثوم جیسی بیٹیاں، میرے خیال میں دنیا میں کسی کو ایسی بیٹیاں ایسے بیٹے نصیب نہیں ہوئے جو جناب زہرا کو نصیب ہوئے. کتنے عظیم ہیں جنہوں نے سب کچھ قربان کر دیا. یہ کس کی تربیت تھی؟ یہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی اس گود کا اثر تھا. میں یہ کہتا رہتا ہوں کہ امام حسین نے کربلا میں جو کردار ادا کیا، جناب زینب نے جو کوفہ و شام کے بازاروں میں خطبے دیے، ان میں یہ جرأت کیسے آئی؟ چونکہ ان کی رگوں میں خون علی تھا. ان کی زندگی میں جناب سیدہ کے دودھ، پاکیزہ دودھ کا اثر تھا کہ ان نے وہ کردار ادا کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کی دنیا، بے شک دنیا دیگر خواتین کا احترام کریں، لیکن نمونہ کامل جو ہے وہ جناب سیدہ کو سمجھ کر ان کا اسوہ، ان کی زندگی، ان کا کردار، ان کی تعلیمات، ان کا پیغام جو ہے وہ اس کو اپنائیں تو دیکھیں گے کہ خاندان پاکیزہ ہو جائیں گے، جامعہ معاشرہ پاکیزہ ہو جائے گا. یہ پاکیزگی کا جب پیغام آگے بڑھے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی تبدیلی آ سکتی ہے معاشرے میں. ہمارا پروگرام کا چونکہ وقت بہت مختصر رہتا ہے لیکن سوال بہت زیادہ ہیں. میں آخری سوال کے ساتھ آپ سے زحمت تمام کروں گا. قبلہ حدیث کتاب میں ایک اللہ کی ذات نے جو تعارف کرایا ہے نا، ہمیشہ اولاد جو ہے وہ اپنے والدین کے نام سے پہچانے، جو سر نیم ہوتا ہے وہ والد کا ہوتا ہے. اللہ کی ذات نے جو تعارف کرایا ہے وہ بڑا ہی ایک انوکھا تعارف کرایا ہے. ہم فاطمہ تو و ابوہا و بعلہا و بنوہا. اس حوالے سے تھوڑی بہت بڑا جملہ ہے. ہم ہمیشہ بیان کرتے ہیں آگے باقی جو ہوتے ہیں انبیاء ہیں، ائمہ ہیں، باقی اولیاء ہیں، دنیا میں بڑے بڑے لوگ ہیں، سب کا تعارف والد کے ذریعے ہوتا ہے. یا چلو والد نہیں، والدہ کے ذریعے ہوگا یا شوہر کے ذریعے ہوگا. یہاں دو بڑی ہستیاں موجود ہیں جو جناب سیدہ سے افضل ہیں اس چادر تطہیر کے نیچے. ایک والد نامدار ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً افضل ہیں. ان کے نام سے بھی تعارف ہو سکتا تھا کہ یہ محمد ہے، یہ ان کے داماد اور بھائی ہیں، یہ ان کی بیٹی ہے، یہ ان کے نواسے ہیں. علی کے ذریعے بھی تعارف ہو سکتا ہے جو جناب سیدہ سے افضل تھے یقیناً. لیکن اللہ تعالیٰ نے جناب سیدہ کا تعارف کا محور بنا کر یہ بتایا کہ جناب سیدہ کائنات کی محور ہیں، جناب سیدہ رب العالمین کی پسندیدہ کنیز ہیں، جن سے اسلام کو بچانے کے لیے، آگے بڑھانے کے لیے، دشمنوں کے مقابلے میں استقامت اور مزاحمت کا بھی نمونہ ہے جناب سیدہ. اگر ان کی زندگی کو دیکھا جائے تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں محور جناب سیدہ کو بنا کے دنیا کو پیغام دیا کہ اس کا خیال رکھنا. لیکن افسوس کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جناب سیدہ کے ساتھ کیا ہوا. لیکن میں یہاں سلام بھیجوں گا سیدہ کی مقاومت کو، سیدہ کی مزاحمت کو. جس انداز میں سیدہ نے کردار ادا کیا وہ دنیا کے لیے بہت بڑا پیغام تھا. اور ظلم کے مقابلے میں ایک اس جبر کے مقابلے میں ایک نمونہ عمل تھی جناب سیدہ کہ اس طرح سٹینڈ لیا جاتا ہے، اس طرح قیام کیا جاتا ہے. جزاک اللہ. قبلہ پھر ایک سوال میرے ذہن میں معذرت، کیا وجہ ہے قبلہ کہ رسول اکرم کی جو تربیت تھی مسلمانوں کے لیے، 23 سالہ انہوں نے مسلمانوں کی ایک قوم کو، ایک ایسی جاہل قوم کو جو جہنم اور جہالت کے کنارے پہ کھڑی تھی، اس کو واپس لا کے اس میں سے رسول پاک نے سلمان جیسے، مقداد جیسے، ابو ذر جیسے لوگ پیدا کیے. اور پھر وہی امت جو ہے وہ رسول کریم کے جانے کے صرف 90 دن بعد بالکل ان کا سوچ ان کی پلٹ گئی، ان کا مزاج تبدیل ہو گیا خاندان رسالت کے ساتھ. یہ کیوں ایسا ہوا؟ میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو جہالت کا بہت بڑا کردار ہے، دوسرا جو حسد ہے وہ خاندان اہل بیت کے ساتھ جو حسد تھا. میں اب تفصیل میں نہیں جا سکتا، بہت بڑی ہسٹری ہے، تاریخ ہے کہ خاندان اہل بیت کے ساتھ کیا ہوا. حضور جو ہی اس دنیا سے رحلت فرمائی اس کے بعد کیا صورتحال پیش آئی جی، وہ یکدم پھٹ پڑا. یہ صورتحال حضور کے دور میں بھی تھی.
لیکن حضور کا مقام اتنا بلند تھا کہ حضور کے سامنے جرأت نہیں کرتے تھے کہ اس طرح کی چیز کریں. کچھ ہوئی ہیں اس طرح، لیکن وہ سب جو وہ اندر کا حسد تھا، وہ جو کینہ تھا، وہ جناب سیدہ کے خلاف استعمال ہوا، اور جناب سیدہ کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی، ظلم ہوا. صرف جناب سیدہ کے ساتھ نہیں، میں عرض کروں جناب سیدہ کے ساتھ حضرت امیر المومنین کے ساتھ ہوا، بعد میں امام حسن مجتبیٰ کے ساتھ کیا ہوا، امام حسین کے ساتھ کیا ہوا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں یہاں یہ کہہ سکتا ہوں کہ کچھ اذہان تھے، کچھ ماسٹر مائنڈ ایسے تھے، میں کسی کا نام نہیں لیتا، ایسے تھے جو نہیں چاہتے تھے کہ دین اس طرح پھلے پھولے جس طرح حضور نے بتایا تھا. جو رستہ اہل بیت کا تھا یہ آگے جائے. جناب سیدہ اگر زندہ رہتی، جناب جس سیدہ نے یہ فرمایا کہ جعل اللہ امامتنا نظاما للملہ، اب بہت بڑا جملہ ہے کہ جناب سیدہ فرماتی ہیں کہ اللہ نے امامت کا عہدہ اس لیے رکھا ہمارے اندر، اس لیے رکھا کہ دنیا کو ایک نظام دیں، ایک سسٹم دیں. اب وہ جو لوگ جناب سیدہ کو راستہ روکنا چاہتے، وہ سسٹم کا راستہ روکنا چاہتے، اس نظام کا راستہ انہیں روکا. اور میں سمجھتا ہوں اس وقت سے لے کر اب تک مسلمان اس کی سزا بھگت رہا ہے. آج اغیار کی غلامی کر رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو رسول نے راستہ بتایا تھا اس پہ نہیں چلے. بہت شکریہ، آپ کا وقت زیادہ لے لیا. جزاک اللہ. بہت شکریہ، مولا آپ کو سلامت رکھے اور آپ کا سایہ ہمیشہ ہمارے ساتھ. مہربانی، بہت شکریہ. جزاک ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. بہت جزاک اللہ. ہمارے پروگرام میں قبلہ ایک آخری سیکشن جو ہوتا ہے کہ جو ہمارے سامعین ہیں، ناظرین ہیں، ان کی خواہش رہتی ہے کہ مولا کے حرم سے ان کے لیے ایک دعا کی جائے. جو قید ہیں، جو بے اولاد ہیں، جو بے روزگار ہیں، جو کسی مشکل میں ہیں، مومنین کے لیے میں دعا کرتا ہوں مولا کے حرم میں حضرت سامن الحجج ضامن آہو کا واسطہ دے کر مولا کے حضور بھی عرض کرتے ہیں کہ دنیا میں اب بہت لوگ مشکل میں ہیں، خصوصاً آپ کے ماننے والے بہت مشکل میں ہیں. آپ مولا اللہ کے حضور شفاعت کریں کہ ان مومنین کی مشکلات آسان ہیں، جو مریض ہیں ان کے شفا عطا فرمائے اللہ کی ذات. ہم آپ کو وسیلہ سمجھتے ہیں، آپ کی درگاہ پہ حاضر ہیں، پوری دنیا آپ کی طرف دیکھ رہی ہے، آپ باب الحوائج ہیں، آپ انشاءاللہ شفاعت فرمائیں گے. ہم سب کے لیے جو عاشقان امام رضا ہیں یا امام کے پاس بیٹھ کر سلام بھی بھیج رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ امام کے صدقے آپ کی مشکلات بھی آسان فرمائے. پارا چنار میں 60-70 کے لگ بھگ مولا کے عاشق دہشت گردوں کے ہاتھوں شہید ہوئے ہیں. اللہ ان کو جنت میں بلند درجات عطا فرمائے، ان کے لواحقین کو بھی صبر و اجر عطا فرمائے. اور باقی جو جنوبی لبنان میں، غزہ میں، باقی جگہوں پہ یہ شہادتیں ہو رہی ہیں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ان کو بھی سربلند فرمائے، اور خصوصاً حضرت صاحب العصر والزمان اجل اللہ فرج و شریف کا جل ظہور فرمائے. جی ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے ہمارا پروگرام بعد میں شمس و شموس، اور آج ہمارے پروگرام کا موضوع جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ذات پاک تھی. خداوند کریم ہمیں اور ہماری نسلوں کو راہ حضرت فاطمہ زہرا پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ملیں گے نئے پروگرام کے ساتھ، نئے موضوع کے ساتھ، نئے مہمان کے ساتھ. تب تک کے لیے ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النبي وحجتك على من فوض الأرض ومن تحت الثرايا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك